مسلمان کے لیے فریضہ اول ہے، سب سے پہلا فریضہ ہے کلمہ طیبہ کی گواہی دینا. کلمہ پڑھنا نہیں، صرف کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، کلمہ طیبہ پر ایمان لانا، کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنا پہلا فریضہ، سب سے پہلا فرض اسلام کا. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے ایک پہلی چیز کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد رسول اللہ. 2 لائن ہے، 2 جز ہے، 2 پارٹس ہے اس کلمے کے. پہلا کلمے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے اپنا یقین ہٹا کر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرے. مخلوق سے، اسباب سے، چیزوں سے ہونے کا یقین دل سے نکال کر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں پیدا کرے. اور دوسرے جز میں یہ بات ہے کہ ہوتا تو اللہ سے لیکن ذریعہ کیا، سبب کیا؟ محمد رسول اللہ. اللہ سے ہوتا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی اسباب کے کر دیتے، نہیں. ایک سبب بھی ہے، ایک وسیلہ بھی ہے، ایک ذریعہ بھی ہے اس کا. وہ ذریعہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، جو کلمے کا دوسرا پارٹ ہے. پہلا پارٹ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا پارٹ ہے محمد رسول اللہ. مقصد کیا ہے اس محمد رسول اللہ کا؟ کس طریقے سے اس کا رول ہے ہماری زندگی میں؟ محمد رسول اللہ کا رول کیا ہے ہماری زندگی میں؟ رول سمجھتے ہیں؟ اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں؟ لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور مقصد تو یہ ہے کہ بندے کو غیروں کا یقین نکل کے اللہ کا یقین آ جائے. محمد رسول اللہ کا پرپس کیا ہے؟ مین اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی محمد رسول اللہ کی جڑ یہ ہے، دیکھو رسول اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو جو القاب دیے، لقب دیے، جیسے عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، آدم صفیہ اللہ. ہر نبی کو تقریباً کئی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لقب دیے. کسی کو روح اللہ، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو صفیہ اللہ. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا خاص لقب دیے نہیں، بلکہ ایک جو ہے مجمل لقب دیے، ایسا لقب جس میں یہ ساری چیزیں شمار ہو جاتی. یہ ایک لقب جو ہے، یہ ایسا لقب دیے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس لقب میں روح اللہ بھی داخل ہو گیا، صفیہ اللہ بھی داخل ہو گیا، اور کلیم اللہ بھی داخل ہو گیا، ہر چیز، خلیفۃ اللہ بھی داخل ہو گیا. وہ کون سا لقب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول والا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا مجمل لفظ ہے، بڑی تفسیریں اپنے اندر شمار کیے ہوئے، بڑا گہرا معنی لیے ہوئے. رسول جنرل اعتبار سے ایسے چپر سے دیکھے تو رسول کا معنی کیا آتا؟ بھیجا ہوا. اللہ نے بھیجا، اس لیے ان کا نام بھیجا ہوا رکھ دیا. رسول کا اصل معنی اگر لغت میں دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو رسول کا معنی آتا بھیجا ہوا. اللہ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس لیے اللہ نے ان کا لقب رسول اللہ رکھ دیا. رسول کا معنی بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. ایک پوسٹ مین، پیغمبر فارسی میں بولتے ہیں، عربی میں رسول. رسول کا معنی پیغام لانے والا، ہمارے تک لا کے پہنچانے والا، بھیجا ہوا ایک آدمی. قاصد جسے کہتے ہیں، قاصد اردو میں.
تو اس رسول والے لفظ میں اس کا مفہوم بزرگان دین یوں بتاتے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو پہلا جز بتایا کلمے کا لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی ذات سے ہوتا، غیروں سے نہیں ہوتا۔ اب اللہ سے ذات سے ہونے کا سبب ہے یہ محمد رسول اللہ، وسیلہ۔ وہ کیسا؟ نبی کے طریقوں پر 100% کامیابی ہے۔ کامیابی ہے اللہ کی ذات میں، لیکن نبی کے طریقے سے ویا نبی ہو کر جانا پڑتا۔ پہنچنا تو ہے ہمیں اللہ تک، مقصد تو ہے ہمارا اللہ، رضامندی تو ہماری مقصود اللہ کی رضامندی ہے، لیکن ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے اسے، ویا رسول اللہ جانا پڑتا۔ اسی رسول اللہ، ویا رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، دوسرے جز میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% بلکہ 100 سے بھی زیادہ فیصد ہے تو وہ بھی فیصد کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بھی طریقے میں کامیابی آج تک اللہ نے رکھی نہیں اور قیامت تک نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی تمہیں نبی کی زندگی دیکھ کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ان کی زندگی پہ فالو کر کے۔ دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا نا بھائی، ہر انسان اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا، لیکن راستہ کسی کو معلوم نہیں، جسے جو راستہ صحیح دکھا انہیں وہ اختیار کر رہا۔ اب مثال طور پر کوئی شراب بیچنے والا ہے، انہیں یہ سمجھ رہا کہ میں شراب خوب اچھی سی بیچوں گا، 2 سے 4 دکانہ 4 سے 6 دکانہ ہو جائیں گے، میں کامیاب، اچھی خاصی کمائی کر لوں گا، میں کامیاب۔ کوئی گناہ کرنے، کوئی فلم بنانے والا ہے، انہیں سمجھ رہا کہ جتنی زیادہ لوگ میری فلم دیکھیں گے میں کامیاب، جتنی زیادہ میری پاپولیرٹی ہوئیں گی، جتنی زیادہ میری شہرت ہوگی میں کامیاب۔ کوئی دکاندار ہے، تجارت کرنے والا، کپڑوں کا، چپل کا، کوئی بھی تجارت کے سامان کا، پلاسٹک کا کوئی بھی سامان، انہیں یہ سمجھ رہا کہ میرا یہ دکان اگر صبح سے شام تک اچھا چلے گا تو میں کامیاب ہوں۔ مطلب کامیابی تو ہر کوئی چاہ رہا، لیکن کامیابی کا راستہ اپنے حساب سے طے کر رہا۔ کون کسے کیا کامیاب سمجھا انہیں وہ کامیاب سمجھ رہا اپنے حساب سے، یا پھر بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے حساب سے طے نہیں کر رہے لیکن کسی کو دیکھ کے وہ کامیابی سمجھ رہے۔ جیسا آج کل کا نوجوان کیا کرتا، فلم ایکٹروں کو دیکھ کے اس میں میری کامیابی ہے، میں بھی ویسا بننا کا، تو اس کے پیچھے جاتا، اس کو فالو کرتا۔ آج کل کا تجارت تاجر کیا کرتا، بڑے آدمی جو بڑے تاجرہ رہتے ان کو دیکھتا، اس کے اوپر دھیان رکھتا، انہیں کیسا بزنس کر رہا، انہیں کیسا اپنی تجارت کو آگے بڑھا رہا، انہیں اس کا آئیڈل، انہیں اس کا نمونہ۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ ہر کوئی کامیابی چاہ رہا، ہر کسی کا مقصد ایک ہے، لیکن راستے ہر کسی کے الگ ہے۔ جو جسے صحیح سمجھ رہا ہے، جو جس کو صحیح لگ رہا اس پہ عمل کرتے جا رہا اور سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کی نفی کر کے فرمایا محمد الرسول اللہ، یعنی اے میرے بندو لا الہ الا اللہ تمہاری کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی کا راستہ جو تمہیں سمجھے وہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز اختیار کر رہے وہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ جو دنیا دار بڑے بڑے مالدار اختیار کر رہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے تمہیں محمد رسول اللہ پہ آنا پڑتا۔ جب تک نبی کی سنتوں پہ نہیں آئیں گے تب تک تمہاری زندگی میں کامیابی کا کوئی چراغ بھی نہیں جلے گا، روشنی تو دور کی بات، چراغ جلے گا نہیں۔ محمد رسول اللہ نبی کے سنتوں پر 100% 110% کامیابی ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہ رہا کسی بھی لائن میں، صرف یہ نہیں کہ نبی کے سنتوں پہ عمل کرنے سے آدمی صرف دین کی لائن میں آگے بڑھتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں کر کو دکھائی کیا، تجارت نہیں کر کو دکھائی کیا،
صحابہ کرام کو تجارت نہیں سکھائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنیا کی لائن سے بھی کامیابی کا ذریعہ بتائے, دینی لائن سے بھی کامیابی کا ذریعہ بتائے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ دنیاوی لائن دینی لائن کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ دنیا کو دین کے طریقے پہ کرنے سے وہ دنیاوی لائن وہ دینی لائن. کوئی آدمی تجارت کر رہا, بظاہر انہیں دنیا کر رہا کہ دین کر رہا, دنیا کر رہا, لیکن وہ تجارت میں انہیں حضور کے سنتیں اختیار کریں گا, یعنی تجارت میں جو ہے دھوکہ دھڑی نہیں کریں گا, سچ بولیں گا, امانت داری اختیار کریں گا, تو وہ تجارت اس کی اب دنیا داری ہوگی, دینداری ہوگی. میں کر رہا تو دنیاوی کام, لیکن وہ تجارت نبی کے سنتوں میں مکس ہونے کی وجہ سے اب وہ دین بن گیا. اب اس کا دکان میں بیٹھنا بھی نیکیوں سے خالی نہیں. نبی کی سنتوں کی اہمیت دیکھو, نبی کی سنتوں کا پاور دیکھو, اور نبی صلی اللہ